ناظرین، یہ جو میرے ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہے یہ جسٹ موبائل نہیں ہے، یہ بہت بڑا جاسوس ہے۔ یہ کیسے جاسوس ہے یہ میں آپ کو مکمل ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ، میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ناظرین، اسے ہم نے صرف ایک موبائل یا ایک ڈیوائس سمجھا ہوا ہے۔ یہ صرف موبائل یا ڈیوائس نہیں ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں ہم جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گرد و نواح میں جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ موبائل ابھی میرے پاس بند پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، بالکل اس پہ میں کام نہیں کر رہا، لیکن میری ساری باتیں یہ سن رہا ہے، یہ کیچ کر رہا ہے، اور میری شکایتیں یہ مختلف لوگوں کو لگا رہا ہے۔ یہ کیسے لگا رہا ہے یہ میں آپ کو اس کے پورے تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ موبائل بند پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اپنے بھائی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے دوستوں کے ساتھ کسی گاڑی کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے بہت ساری گاڑیاں، ان میں سے کوئی ایک خاص گاڑی جسے ہم زیادہ بار ڈسکس کرتے ہیں، جیسا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹویوٹا کمپنی کی گاڑیوں کا ذکر ہو رہا ہو، اس میں پھر ہم جی ایل آئی کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم جی ایل آئی کا ذکر بار بار کریں گے تو وہاں پہ جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام دوستوں کے موبائلز کے اندر اگلے 1 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر جی ایل آئی گاڑیوں کے ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں، اگر ہم کسی ہاؤسنگ سوسائٹی یا پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں گے تو کچھ ہی لمحے کے بعد، گھنٹہ 2 3 کے بعد، ہمارے اسی موبائل کے اندر جب ہم فیس بک اوپن کریں گے، جب ہم گوگل پہ جائیں گے، یا جب ہم کوئی ایپ انسٹال کر کے اس کو چلائیں گے، یا ہم یوٹیوب پہ جائیں گے، تو اس کے اندر ہمیں وہی ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم اس ڈیوائس کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت سارے فائدہ مند بھی ہے اور بہت زیادہ نقصان کا سبب بھی بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم کوئی بھی نئی ایپ انسٹال کرتے ہیں، وہ خواہ کیمرہ ہے، وہ آپ کا کوئی گیم ہے، یا کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو جب ہم انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرتے ہیں تو وہ ہم سے ایکسیس مانگتا ہے۔ 2 3 4 سٹیپ اس کے ایکسیس کے آتے ہیں، جسے ہم الاؤ 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 کرتے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے چلانے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ بیسک ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ساری چیزیں موبائل اور اس کمپنی کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم مثال کے طور پہ کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب ہم اس کو چلانے کے لیے کرتے ہیں تو الاؤ کا آپشن آتا ہے، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے مالک کو یا اس کمپنی کو آپ کے گیلری کا الاؤ، گیلری آپ کی اس کمپنی کے ہاتھوں میں جانے والی ہے، کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ ہم بغیر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پہ الاؤ پہ کلک کرتے ہیں، نیکسٹ آپ آ جاتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کیمرے کی ایکسیس مانگ رہے ہیں، ہم الاؤ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف چیزوں کی ہم سے ایکسیس مانگتے ہیں، جس کو ہم الاؤ کرتے جاتے ہیں، اور ہماری ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں۔ یہی بیسک مقصد ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز انسٹال کرتے ہیں تو ہم وہ انسٹال کرنے کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے، اس کے بدلے میں ہم اپنا آپ، اپنا ذہن، دماغ، سوچ، بول چال، اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، یا کوئی اور اپلیکیشن، اس کے اوپر ہم جب کسی چیز کو بار بار سرچ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس چیز کو اس کمپنی تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس بندے کو اس چیز کی نیڈ ہے، یہ بندہ یہ چیز لینا چاہ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم یوٹیوب کے اوپر، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، یہ چیزیں یوٹیوب کے اوپر یا دوسرے جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرنا غیر قانونی ہے۔ جیسا کہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کوئی ایسی چیز سرچ کرتے ہیں جو قانونی طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ حساس اداروں تک آپ کی معلومات کو پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر کسی پسٹل، گن، یا کوئی خطرناک چیز، آلہ، یا کوئی ایسا تیز دھار آلہ، اس کو ہم سرچ کرتے ہیں تو کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ حساس اداروں تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ بندہ یوٹیوب پہ یہ چیزیں سرچ کر رہا تھا۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ جس کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہے وہ اکیلا نہیں ہے. وہ اگر اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اس کے اوپر جو بھی کام کر رہا ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی محفوظ ہو رہی ہے. وہ آپ کی چیزیں مختلف ہمارے بیٹھے ہوئے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک پہنچ رہی ہے، جو چھوٹی موٹی ایپس کے آنر ہیں ان تک پہنچ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ہماری ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، ہماری آڈیوز لیک ہوتی ہیں، ہماری ایسی باتیں جو ہم کسی اپنے دوست کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے رشتہ داروں سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہماری لیک ہوتی ہیں. یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ موبائل ابھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس کی میں نے کوئی اپلیکیشن آن نہیں کی ہوئی، اس کے باوجود اس کے کیمرے کے اوپر تصویریں جو ہیں وہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی اپلیکیشن مالک ہماری تصویریں حاصل کر سکتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ ہم جو چیزیں سرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، مثال کے طور پہ اگر یوٹیوب کے اوپر ہم جا کے کسی گاڑی کو 2-4 بار سرچ کرتے ہیں تو وہ گاڑی کی جو کمپنی ہے ان کے پاس ہمارا کانٹیکٹس نمبر بھی چلا جاتا ہے، وہ ہم سے پھر رابطہ کرتے ہیں. اسی طرح اب ہم کسی خاص کمپنی کے بارے میں بار بار ڈسکس کر رہے ہیں یا سرچ کر رہے ہیں، ان کے پاس ہمارا نمبر چلا جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو سادہ طریقے میں ایک اور حساب سے دوں گا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی نئے انجان بندے کا نمبر لے کے اپنے موبائل میں سیو کر لیتے ہیں، کانٹیکٹس لسٹ میں سیو کر لیتے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد یا کچھ ہی گھنٹوں یا 1-2 دن کے بعد ہمیں اس بندے کی فیس بک آئی ڈی آٹومیٹک ہماری فیس بک کے اوپر شو ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ آپ کے فیس بک فرینڈ آپ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے. یہ ہم نے وہ ہم سے ہو سکتا ہے ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، لیکن صرف اس کا کانٹیکٹس نمبر ہم نے سیو کیا ہے، اس کے بعد اس بندے کا فیس بک آئی ڈی ہمارے سامنے آ گیا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس حد تک آگے گزر چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر رہی یا ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں رہ پا رہے. یوٹیوب کے اوپر اس سے ہٹ کے ہم کوئی ایسی چیز سرچ کرتے ہیں جو قانونی طور پہ غلط ہے تو وہ متعلقہ اداروں تک ہماری شکایتیں لگا دیتا ہے، ہماری جاسوسی کر کے متعلقہ ادارے کو بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں بندہ فلاں چیز کو یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، فیس بک کے اوپر سرچ کر رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے. ابھی کل ہی میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا، کسی دوست نے بڑی حیرانگی کے ساتھ ایک پوسٹ لگائی کہ آج میں کہیں بیٹھ کے کسی چیز کا ذکر کر رہا تھا، بار بار 3-4 بار یا اس سے زیادہ بار ذکر کیا، تو 15 منٹ کے بعد مجھے اس چیز کے ایڈ آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ ویڈیو بنانا لازمی ہے. یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں، ہماری جیب میں پڑا ہوا موبائل یہ صرف موبائل نہیں ہے، یہ ایک جاسوس ہے جو ہماری ہر طرح کی جاسوسی کر رہا ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے احتیاط برتنا ہوگی. کسی مشکل میں پھنسنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ چیزیں جو ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں ان سے گریز کریں اور ان سے بچ کے رہیں. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے نہیں رکھ پایا. اگلی کسی ویڈیو میں ان چیزوں کا بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ اس موبائل کو صرف موبائل نہ سمجھیں، یہ ایک پورا جاسوس ہے جو ہم نے اپنے پیسوں سے خرید کے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ہماری جاسوسی کر کے ہماری شکایتیں، ہماری انتہائی حساس چیزیں، ہماری انتہائی خاص معلومات کو مختلف کمپنیوں کے سامنے بیچتا ہے، جس سے وہ کمپنیاں ہمیں فری میں دی ہوئی چیز کے بدلے کروڑوں سے اربوں روپیہ کماتی ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے یا ان چیزوں کا پہلے آپ کو علم تھا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. بڑی محنت سے آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو میں بناتا ہوں اور بہت ساری ایسی معلومات اکٹھی کرتا ہوں جن کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا. اس کے ساتھ ہی مجھے انعام گرایا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.